نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتہن الا ما ظہر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عظیم بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل کو ڈالے رکھیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلام نے شرم و حیا کو انسان کا زیور قرار دیا ہے۔ عفت و عصمت اور پاک دامنی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو انسانی معاشرے کا فریضہ قرار دیا ہے۔ پاک دامنی اسلامی تہذیب کی جان ہے اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ جس شخص اور جس سماج کے اندر شرم و حیا نہیں ہوگی تو میرے دوستو وہ شخص اور وہ سماج اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ شخص اور وہ سماج اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ انسان کو دو چیزیں سب سے زیادہ برباد کرتی ہیں، ایک حرام خوری اور دوسری حرام کاری۔ یہ انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دو، ضمانت دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بے حیائی اور بدکاری کو اسلام نے سختی سے روکا ہے اور فرد اور معاشرے کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہ اللہ تعالی کی نظر میں انسان کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ زنا کاری ہے، خواہ وہ زبردستی کسی کی عزت کو لوٹ کر کیا جائے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، وہ چاہے زبردستی کی جائے یا باہمی رضامندی سے بدکاری کی جائے، دونوں طریقے حرام ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو زنا ہے، بدکاری ہے، یہ نہایت ہی سنگین اور گناہونی برائی ہے۔ اس لیے شریعت نے بھی اس کی سزا بھی سخت مقرر کی ہے اور عبرتناک مقرر کی۔ یعنی اگر کوئی غیر شادی شدہ زناکاری کا ارتکاب کرے یا بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس پر جو سزا ہے وہ 100 کوڑے کی ہے، تو اس پر 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کیا جائے۔ تو یہ تو سزا جو ہے یہ تو دنیا کے اندر ہے، اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کا رسوا کن عذاب ہے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پر دیکھا تھا کہ زناکار لوگوں کو ایک آگ کے کنویں میں دیکھا، آگ کے کنویں میں جلتا ہوا دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں عبرتناک سزا زناکاروں کے لیے مقرر کر رکھی۔ حالانکہ یہ سزا
کافروں اور مشرکوں کی تھی، اور مشرکوں کی کافروں کی یہ سزا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زناکاری اور شرک میں ایک گندگی مشترک ہے۔ شرک جو ہے وہ عقیدے کی گندگی ہے، شرک کے اندر عقیدے کی گندگی ہے، اور زنا کے اندر کردار کی گندگی۔ شرک جو ہے وہ دل اور زبان سے ایمان کا انکار کرنا ہے، اور زنا میں ایمان کی عملی نفی ہے۔ زناکاری کے اندر ایمان کا عملاً نفی کرنا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زناکار زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ زناکار جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اور زنا جو ہے یہ ایک دم سے واقع نہیں ہوتا، کوئی زناکاری ایک دم سے نہیں کرتا، پہلے نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے، پھر اس گناہ کا خیال دل میں لاتا ہے، پھر گفت و شنید یعنی بات چیت کرتا ہے، پھر اس کے لیے عملی تدابیر اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی عزت اور عفت کا شیشہ توڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو صرف حرام قرار نہیں دیا، بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی بند کیا، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، چہ جائے کہ زنا کا ارتکاب کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بدکاری ہے اور برا راستہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں، دل زنا کرتے ہیں۔ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس نے زانیوں کو اس سے دیکھا، زبان کا زنا یہ ہے کہ اس سے بات چیت کری زانی نے، ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ اس کو چھوا اور پکڑا، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ اس کی طرف چل کر گیا، اور دل کا زنا یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشات اور شہوت پیدا ہو، جو شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرے گی یا تکذیب کرے گی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، کتنی بڑی سماجی سچائی اور حکیمانہ بصیرت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بدکاری کی نفسیات اور اس کے عوامل و مراحل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے مومنوں کو شرم و حیا اور پاک دامنی کے ایسے احکام دیے ہیں کہ جو ان کی شخصیت اور سیرت کی پاکیزگی اور معاشرے کو اخلاقی بلندی عطا کرتے۔ میرا محترم بزرگ و دوستو، صاحب کردار وہ نہیں ہے جس نے برائی اس وجہ سے نہیں کہ اس کو زناکاری کرنے کا، بدکاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، صاحب کردار وہ نہیں، بلکہ میرے محترم بزرگ و دوستو، باکردار شخص وہ ہے جس کو زناکاری کا، بدکاری کرنے کا موقع ملنے کے باوجود اس نے زناکاری اور بدکاری نہیں، وہ باکردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال رہتی دنیا تک کے لیے روشن ہے کہ مالکہ، دولت کی تو مالکہ تھی وہ، لیکن حسن و جمال کی بھی مالکہ تھی۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی، زناکاری کی دعوت دی، تو انکار کر دیا، اور اس پاک دامنی کے لیے جیل بھی کاٹی، سزا بھی کاٹی، لیکن بدکاری نہیں۔ صرف کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف سے۔ اور انسان بھی اگر اسی طرح کی زناکاری یا بدکاری کی دعوت، تو وہ زنا بدکاری کیوں نہیں کر رہا؟ صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، جناب بے حیائی اور بدکاری سے بچنے کے لیے اسلام نے سب سے پہلا حکم جو دیا ہے وہ یہ کہ شرم و حیا کا احساس ہو اور نظروں کو نیچی رکھے، اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بھی۔ اگر آنکھ میں شرم و حیا نہیں ہے اور مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر سرور اور لذت حاصل کرتے ہیں، تو میرے محترم بزرگ و دوستو، بدکاری میں مبتلا ہونے کا پورا اندیشہ ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو بار بار مت دیکھو، پہلی نظر تو تیری، دوسری نظر شیطانی۔ پہلی نظر تیری ہے، ایک دفعہ نظر پڑ گئی، اس کو نظر فجا کہتے ہیں، وہ معاف ہے، چلتے پھرتے بازار میں جا رہا ہے، نظر پڑ گئی، اب جو اگر وہ دوسری نظر دیکھے گا تو وہ اس کی نظر نہیں، وہ درست ہے۔ آج موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ بربادی جو ہو رہی ہے وہ نظر کی وجہ سے، غیر اخلاقی کردار کی حرکات اور جملہ بازی اور چھیڑ چھاڑ، کس کی وجہ سے؟ نظر کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ماں اور بہنوں کو
پردے کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پردے سے آراستہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔